نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے سورہ قدر اور اس کا ترجمہ جو میں پیش کروں گا اور شب قدر کی فضیلت آپ جان سکیں گے کہ شب قدر کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے شب قدر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر، یعنی کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑی رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب اپنے مقرب بندے محبوب پر یہ اتاری۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے اور کیا تمہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار اور شہر کہتے ہیں مہینوں کو، یعنی کہ یہ رات جو ہے تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اقدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے، طلوع فجر تک۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اور خود روح اقدس حضرت جبریل امین اترتے ہیں اور ہر کام کا انتظام کرتے ہیں۔ اس میں روزی ہے، ہمارا رزق ہے، زندگی ہے، صحت ہے، موت ہے، اور یہ پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو اس رات آپ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کریں تو انشاءاللہ العزیز پورا سال آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ کچھ خاص وظائف ہیں اس رات آپ صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ صلاۃ و تسبیح کی ویڈیو میں اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کو نہیں آتی اور جن کو آتی ہے تو وہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص وظیفہ ہے جو بے شمار رزق کے اضافے کے لیے بھی ہے، رشتے نہ ہونے کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ یہ وظیفہ اس رات کو کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ جو اپنے کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جن کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار نہیں ہو رہا، ان کے لیے بھی ہے۔ تو وہ مختصر وظیفہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ 2 رکعت نافل طلوع فجر سے پہلے یعنی کہ رات ہونے مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں تو تہجد میں اٹھ کے تہجد کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور نماز کے بعد آپ 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 70 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی پوری ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور
اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک شیئر بھی کر دیں، جو میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور نیکی کی دعوت آگے بھی پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور تمام آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔